بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شوال کے روزے رکھنے کی فضیلت کیا ہے؟ یہ روزے کیسے رکھے جاتے ہیں؟ ان روزوں کے رکھنے کا طریقہ کیا ہے؟ شوال کے روزے رکھنے کی نیت کیسے کریں گے؟ شوال کے روزے کی فضیلت اور چند ایک ضروری مسائل آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ ساتھ کرنے جا رہا ہوں، ابھی بھی ہم سے رمضان المبارک جدا ہوا ہے۔ ہمارے دل کے اندر یہ کیفیت ہے کہ کاش ہمیں دوبارہ رمضان المبارک نصیب ہو جائے۔ رمضان المبارک کے بعد شوال کے روزے رکھنے کی بھی بہت زیادہ فضیلت ہے، بہت زیادہ اجر و ثواب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے رمضان کے روزے رکھے پھر اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے، فرمایا کہ یہ پورے سال مسلسل روزے رکھنے کی طرح ہے۔ یعنی جس نے رمضان المبارک کے پورے روزے رکھ لیے، اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھ لیے، فرمایا اس شخص کو پورا سال روزہ رکھنے کا ثواب عطا کیا جائے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ روزے کیسے رکھے جاتے ہیں؟ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یکم شوال کے بعد 2 شوال سے ہی یہ روزے مسلسل رکھنے شروع کر دینے ہیں اور ان میں کوئی وقفہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن ایسا بالکل نہیں ہے۔ شوال کے پورے مہینے میں جس دن چاہیں آپ یہ روزے رکھ سکتے ہیں۔ عید کے دن کے علاوہ پورے شوال کے مہینے میں جب چاہیں یہ روزے رکھ سکتے ہیں۔ آپ کو یہ فضیلت حاصل ہو جائے گی۔ اور اس طرح یہ روزے مسلسل بھی نہیں رکھنے، ایسا نہیں ہے کہ مسلسل ایک ساتھ ہی لگاتار 6 روزے رکھنے ہیں۔ آپ کو فضیلت حاصل ہوگی، ورنہ نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے۔ آپ جب چاہے پورے مہینے میں ان 6 روزوں کو رکھ لیں۔ شوال کے 6 روزے رکھنا مستحب ہے۔ احادیث مبارکہ میں اس کی فضیلت ورد ہوئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے رمضان کے روزے رکھے اور پھر شوال کے 6 روزے رکھے تو یہ ہمیشہ یعنی پورے سال کے روزے شمار ہوں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن کریم کے وعدے کے مطابق ہر نیکی کا بدلہ کم از کم 10 گنا ملتا ہے۔ گویا رمضان المبارک کے 1 ماہ کے روزے 10 ماہ کے روزوں کے برابر ہوئے اور شوال کے 6 روزے 60 روزوں کے برابر ہوئے، جو 2 ماہ کے مساوی ہے۔ اس طرح رمضان کے ساتھ شوال کے روزے رکھنے والا گویا پورے سال روزے رکھنے والا ہو جاتا ہے۔ شوال کے 6 روزے یکم شوال یعنی عید کے دن کو چھوڑ کر شوال کی دوسری تاریخ سے لے کر مہینے کے آخر تک الگ الگ کر کے اور اکٹھے دونوں طرح رکھے جا سکتے ہیں، لیکن ان روزوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ البتہ اگر کوئی روزہ نہ رکھے تو اسے طعن و تشنیع کا نشانہ نہیں بنانا چاہیے، کیونکہ یہ مستحب روزہ ہے جسے رکھنے پر ثواب ہے اور نہ رکھنے پر کوئی مواخذہ نہیں ہے۔ رمضان المبارک کے روزے کے بعد شوال کے 6 روزے رکھنا واجب نہیں بلکہ مستحب ہے، اور مسلمان کے لیے مشروع ہے کہ وہ شوال کے 6 روزے رکھے، جس میں فضل عظیم اور بہت بڑا اجر و ثواب ہے۔ کیونکہ جو شخص بھی رمضان المبارک کے روزے رکھنے کے بعد شوال میں 6 روزے بھی رکھے تو اس کے لیے پورے سال کے روزوں کا اجر و ثواب لکھا جاتا ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک نیکی کو 10 گنا کرتا ہے، لہٰذا رمضان المبارک کا مہینہ 10 مہینوں کے برابر ہوا اور 6 دنوں کے روزے سال کو پورا کرتے ہیں۔ رمضان المبارک کے بعد شوال کے 6 روزے رکھنا پورے 1 سال کے فرضی روزوں کے برابر ہے، اگر نہ تو عمومی طور پر نفلی روزوں کا اجر و ثواب بھی زیادہ ہونا ثابت ہے، کیونکہ ایک نیکی 10 کے برابر ہے۔ پھر شوال کے 6 روزے رکھنے کے اہم فوائد میں یہ شامل ہے کہ یہ روزے رمضان المبارک میں رکھے گئے روزوں کی کمی و بیشی اور نقص کو پورا کرتے ہیں، اور اس کے عوض میں ہے کیونکہ روزہ دار سے کمی بیشی ہو جاتی ہے اور گناہ بھی سرزد ہو جاتا ہے، جو کہ اس کے روزے میں سبلی پہلو رکھتا ہے، اور روزے قیامت فرائض میں پیدا شدہ نقص نوافل سے پورا کیا جائے گا، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روزہ قیامت بندے کے اعمال میں سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارا رب عز و جل اپنے فرشتوں سے فرمائے گا، حالانکہ وہ زیادہ علم رکھنے والا ہے، میرے بندوں کو نماز کو دیکھو
کہ اس نے پوری کی ہے کہ اس میں نقص ہے، اگر تو مکمل ہوگی تو مکمل لے کے جائے گی، اگر اس میں کچھ کمی ہوئی تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا دیکھو میرے بندے کے نوافل ہے، اگر تو اس کے نوافل ہوگے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے بندے کے فرائض اس کے نوافل سے پورے کرو، اور باقی اعمال بھی اسی طرح کے لیے ہو جائیں گے۔ اب ان روزوں کی نیت کیسے کریں گے؟ اس حوالے سے کافی لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ ہمیں نیت کرنے کا طریقہ معلوم نہیں۔ اصل نیت دل کا ارادہ ہے، پختہ ارادہ یہ نیت ہے۔ نیت آپ دل میں کر لے کہ میں نفل روزے کی نیت کرتا ہوں، اور سحری کرے، اور جب آپ سے کوئی پوچھے تو آپ جواب دیں گے کہ میں شوال کا نفلی روزہ رکھنے لگا ہوں۔ اب اگلا سوال یہ ہے کہ شوال کے 6 روزوں میں قضا روزہ اور شوال کے روزہ دونوں نیتیں کرنے سے شوال کے روزے کا ثواب ملے گا یا نہیں؟ نفل روزہ الگ ہے اور فرض کا قضا کا روزہ الگ اور مستقل حیثیت رکھتا ہے۔ روزہ میں نفل کی نیت کرنے سے وہ نفلی روزہ ہوگا اور قضا کی نیت کرنے سے وہ قضا کا روزہ ہوگا۔ ایک روزہ میں نفل اور قضا دونوں کی نیت نہیں کر سکتے، لہٰذا شوال کے 6 روزے یا ذی الحجہ عاشورہ کے روزے کے ساتھ قضا روزوں کی ادائیگی کی نیت کرنا صحیح نہیں ہے۔ اس لیے اگر شوال کے مہینے میں شوال کے 6 روزوں کی نیت کی ہے تو وہ نفلی روزے ہوں گے، قضا کے نہیں ہوں گے، اور اگر ان دونوں میں قضا کی نیت کی ہے تو وہ قضا کے روزے ہوں گے اور ان سے نفلی کا ثواب نہیں ملے گا۔ اگر یہ گمان ہو کہ شوال کے روزے رکھے تو بعد میں قضا روزے رکھنا مشکل ہوگا تو پہلے قضا روزے رکھنے چاہیے، بصورت دیگر شوال میں نفل روزے رکھ لے اور پھر قضا کر لے۔ اللہ تعالی ہمیں دین کی سمجھ نصیب فرمائے اور ہمیں نیکوکاروں میں شامل کرے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ۔